السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں بات سے بات۔ ایک خوبصورت گاؤں میں سلیم نام کا ایک غریب مگر سمجھدار لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم کی عادت تھی کہ وہ ہر بات غور سے سنتا اور پھر جواب دیتا۔ اس کی ماں اکثر اسے نصیحت کرتی، بیٹا زبان سے نکلی ہوئی بات تیر کی طرح ہوتی ہے، واپس نہیں آتی، اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ سلیم اپنی ماں کی بات یاد رکھتا تھا، لیکن گاؤں میں اس کا دوست ندیم اس کے بالکل برعکس تھا۔ ندیم بہت جلدی بات کرتا، دوسروں کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ دیتا جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی۔ ایک دن گاؤں کے بازار میں ایک دکاندار کی قیمتی گھڑی گم ہو گئی۔ دکاندار نے بہت تلاش کی مگر گھڑی نہ ملی۔ ندیم بھی وہاں موجود تھا، اس نے کسی کو گھڑی اٹھاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے مذاق میں اپنے دوست سے کہا، شاید سلیم نے اٹھائی ہو، وہ تو کل بھی اس دکان کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے دوست نے یہ بات دوسرے شخص کو بتا دی، دوسرے نے تیسرے کو، دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ سلیم نے گھڑی چوری کی ہے۔ سلیم کو جب یہ خبر ملی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، پھر لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات بہت بڑی غلط فہمی بن جاتی ہے، تم پریشان نہ ہو، سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ سلیم خاموش رہا۔ اگلے دن دکاندار نے اپنی دکان دوبارہ صاف کرنا شروع کی۔ صفائی کے دوران اسے ایک لکڑی کے صندوق کے پیچھے وہ گھڑی مل گئی۔ گھڑی وہاں گری ہوئی تھی۔ دکاندار فوراً سلیم کے گھر گیا اور سب لوگوں کے سامنے کہا، سلیم بے قصور ہے، گھڑی مجھے اپنی دکان میں ہی مل گئی ہے۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ندیم بھی بہت شرمندہ ہوا۔ وہ سلیم کے پاس آیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے بغیر سوچے ایک بات کہی تھی جس سے تمہیں بہت دکھ پہنچا۔ سلیم نے جواب دیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ کسی کے بارے میں ایسی بات مت کہنا جس کا تمہیں یقین ہی نہ ہو۔ ندیم نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھے گا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے کنویں کا پانی کم ہونے لگا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا، ضرور کسی نے پانی چوری کیا ہے، کسی نے کہا شاید دوسرے گاؤں کے لوگ رات کو پانی لے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے بغیر ثبوت کے ایک غریب کسان کا نام لے دیا۔ بات پھر پھیلنے لگی۔ سلیم نے جب سب کو روک کر کہا، ہمیں کسی پر الزام لگانے سے پہلے حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ صرف بات سے بات بنانا آسان ہے، لیکن غلط بات کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے سلیم کی بات کو درست سمجھا۔ انہوں نے کنویں کا معائنہ کیا۔ معلوم ہوا کہ کنویں کی ایک پرانی نالی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی زمین میں بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے مل کر نالی ٹھیک کر دی۔ کچھ ہی دن میں پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگ نے سلیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج تم نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ بات سے بات بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے، اس لیے زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم کی سمجھداری کی وجہ سے لوگ اہم معاملات میں اس سے مشورہ لینے لگے۔ ایک دن گاؤں میں دو بھائیوں کے درمیان زمین کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ ایک بھائی نے دوسرے کے بارے میں سخت بات کہی، پھر دوسرے نے بھی جواب میں کئی باتیں سنا دی۔ جھگڑا بڑھنے لگا۔ سلیم وہاں پہنچا اور دونوں سے کہا، آپ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غصے میں کہی ہوئی باتیں آپ کے رشتے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، پہلے ایک دوسرے کی بات سکون سے سنیں۔ دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ سلیم نے دونوں کی بات سنی اور بزرگوں کی مدد سے زمین کا پرانا کاغذ تلاش کیا۔
کاغذ سے معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں کا زمین میں برابر حصہ تھا۔ دونوں بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور دوبارہ محبت سے رہنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے سلیم کی بہت تعریف کی۔ ندیم بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سلیم سے کہا، اب مجھے تمہاری ماں کی نصیحت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ واقعی زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ سلیم مسکرایا اور بولا، اگر ہم اچھی بات کریں تو ایک اچھا کام بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس دن سے ندیم نے اپنی عادت بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب وہ کسی کی بات آگے بڑھانے سے پہلے سوچتا، اور اگر اسے کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی تو بغیر تصدیق کے کسی کو نہ بتاتا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک ضرورت مند خاندان آ گیا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے مناسب گھر اور کھانے کے لیے کافی سامان نہیں تھا۔ سلیم نے چند لوگوں سے کہا، اگر ہم سب تھوڑی تھوڑی مدد کریں تو اس خاندان کی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے بات کی، دوسرے نے تیسرے سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کے لوگ مدد کے لیے جمع ہو گئے۔ کسی نے راشن دیا، کسی نے کپڑے، کسی نے گھر کی مرمت میں مدد کی، کسی نے بچوں کی کتابیں فراہم کی۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، دیکھا بات سے غلط فہمی ہی نہیں بناتی، اچھی بات سے نیکی بھی پھیل سکتی ہے۔ گاؤں کے بزرگ نے کہا، بالکل، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر زبان سے سچ، محبت اور بھلائی کی بات نکلے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، اور اگر جھوٹ، الزام اور غیبت نکلے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ سلیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں مسکرا رہی تھی۔ اس دن سلیم کو اپنی ماں کی وہ پہلی نصیحت ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئی۔ بات سے بات بنتی ہے، اس لیے ہمیشہ ایسی بات کرو جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ سچی، اچھی اور مثبت بات محبت پھیلاتی ہے، جبکہ جھوٹی اور بے سوچ بات غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے زبان کو بھلائی، سچائی اور محبت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔